بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو کپڑا اوڑھے محراب میں لیٹے دیکھا۔ اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ کپڑا ہٹانے پر معلوم ہوا کہ کسی مرد کی لاش ہے جو زنانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ لاش کے متعلق کیا رائے ہے، فیصلہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ لاش دفن کرا دو اور نتیجہ کا انتظار کرو، اس کے بعد اس جگہ ایک بچہ بھی روتا ہوا ملے گا۔ چنانچہ 9 ماہ بعد اس جگہ ایک بچہ بھی ملا۔ حضرت عمر نے اس کو حضرت علی کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت علی نے بچہ کو ایک دایا کی حفاظت میں دے دیا کہ وہ بچے کی پرورش کرے۔ بچہ جب 9 ماہ کا ہوا تو نماز عید کے موقع پر اس کو مسجد میں لانے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے دایا کو سمجھایا کہ اگر کوئی عورت اس بچہ کو دیکھ کر روئے اور پیار کرے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مگر جب دایا نے اس عورت کو پکڑ کر حضرت کی خدمت میں لانا چاہا تو دایا نے اس عورت کی قیمتی سامان کا لالچ دے کر اس ارادے سے باز رکھا۔ حضرت علی کے دریافت کرنے پر دایا مکر گئی کہ کوئی ایسی عورت نہیں ملے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو جھوٹ بولتی ہے، اور تمام گفتگو جو دونوں عورتوں میں ہوئی تھی اس کو سنا دی۔ آخرکار شرمسار ہو کر اقرار کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اب تم نے اس کو عید قربان تک کی مہلت دے دی ہے، لہٰذا اب خاموش رہے اور عید قربان پر پھر اس کو پکڑ کر لانا۔ عید قربان کی نماز میں پھر وہی عمل ہوا۔ اس مرتبہ دایا رشوت کے لالچ میں نہ آئی اور اس کو حضرت کے پاس پکڑ کر لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اب تمام واقعہ تم سناؤ یا میں بتاؤں؟ یہ سن کر عورت نے کہا کہ ایک بڑھیا نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر عبادت کا روب جما کر مجھے اپنا لیا۔ پھر کسی وجہ سے میرے گھر میں زنانہ کپڑے پہنا کر ایک مرد کو لائی جس نے کمال طاقت کا مظاہرہ کر کے میری عصمت دری کی۔ میں اپنی عصمت دری پر رو رہی تھی اور وہ تھک کر ایک جانب پڑا تھا کہ اتنے میں مجھے اس کی کمر میں خنجر لگا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے کمال ہمت سے اس کا خنجر نکال کر اس کی گردن میں چلا دیا اور رات کو کسی طرح اس کی لاش مسجد میں ڈال دی۔ اتفاقاً میں اس دن حاملہ ہو گئی، لہٰذا 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس کو مارنے سے بہتر سمجھا کہ وہیں ڈال دوں، لہٰذا یہی کیا۔ آگے آپ کا اختیار ہے۔ قصہ سن کر حضرت عمر بول اٹھے، سچ کہا تھا میرے مولا نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پر کوئی قصاص نہیں، اس نے اپنی عزت کے بدلے قتل کیا، اس پر جبر ہوا، مقتول کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو بلایا گیا، اس نے ہر جرم سے انکار کر دیا، لہٰذا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ رکھ کر بڑھیا نے قسم کھائی اور اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ اس سے توبہ کرنے کو کہا گیا مگر چہرہ سفید نہ ہوا، یعنی بڑھیا توبہ قبول نہ ہوئی۔ تب حضرت عمر نے اس کو رجم کا حکم دے دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔